باران ملک، اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو ہم تمہیں خاندان سے آگ کر دیں گے، دادا جان نے غصے سے باران ملک کو کہا، جو انہیں یک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ دادا جان، وہ کچھ اور نہ کہہ سکا، اس کی زبان سے الفاظ جدا ہو چکے تھے۔ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کے سامنے اس کے جانے عزیز دادا جان بیٹھے ہیں، وہ جو اسے ایک نظر دور نہیں رہنے دیتے تھے۔ دلاور ملک کا دل نہیں لگتا تھا باران ملک کے بغیر، تبھی انہوں نے اسے کہیں دور پڑھنے نہیں جانے دیا تھا۔ باران ملک 1 گھنٹے کا سفر طے کرتے روز شہر جاتا تھا، جس پر اسے غصہ تو بہت آتا تھا، جس پر وہ کئی بار دادا جان سے بات کر چکا تھا۔ ماضی یوں نہیں دور ہے دادا جان، پلیز مجھے ہاسٹل میں رہنے کی اجازت دیں، اس نے منت کرتے ہوئے کہا تھا، مگر وہ نہ مانتے تھے، نہ آپ مان رہے تھے۔ باران ملک، تم میری نظروں کا نور ہو میرے بچے، تم نظر نہ آؤ تو ہر چیز سے دل اٹھ جاتا ہے۔ ہر بار کی طرح ایک ہی ضد ان کی زبان پر ہوتی تھی، باران ملک، تمہیں دیکھے بغیر میرا وقت نہیں گزرتا، تم جانتے ہو نا، تم میرے پاس نہ آؤ تو صبح میرا کمرے سے نکلنے کو دل نہیں کرتا، تم نظر نہ آؤ تو نیند نہیں آتی، بے چینی رہتی ہے، تم میری بات کیوں نہیں سمجھتے، کیوں مجھے آزماتے ہو؟ دادا جان نے دکھی لہجے میں کہا تھا، اور یہاں باران ملک بے بس ہو گیا تھا۔ حال جواب دو باران احد ملک، تم ہماری بات مان رہے ہو یا نہیں؟ دادا جان کی گرجدار آواز پر وہ ماضی کے قصے سے نکلتا انہیں دکھ سے دیکھ رہا تھا۔ آپ یہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ میرے سر پر ماں باپ نہیں ہیں؟ آپ مجھے آزماتے ہیں ہمیشہ دادا جان، ابھی بھی آپ یہی کر رہے ہیں، وہ کرب سے بولا تھا۔ دادا جان اس کی تکلیف سمجھ رہے تھے، مگر وہ اس وقت مجبور تھے، فیصلہ تو وہ کر چکے تھے، اب اپنی زبان سے پیچھے ہٹنا انہیں کسی صورت گوارا نہیں تھا۔ ان کا اصول تھا، وہ کبھی اپنی زبان سے مکرتے نہیں تھے، پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اپنی کہیں سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ زبان پر پورا اترنا وہ جان دینے سے زیادہ مشکل تھا۔ ان کے اسی اصول کی وجہ سے انہوں نے کئی غلط فیصلے کیے تھے، جن کا پچھتاوا تو انہیں تھا، مگر ذکر نہیں تھا۔ ابھی بھی وہ جانتے تھے کہ ان کے اس فیصلے پر ان کے پوتے کے دل پر کیا گزرے گی، مگر وہ مجبور تھا۔ کیا تم ہماری محبت کو غلط سمجھ رہے ہو؟ دلاور ملک نے دکھی لہجے میں پوچھا۔ باران ملک نے گہرا سانس لیا اور وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ وسیم صاحب نے اسے جاتے دیکھا تو والد کی طرف دیکھنے لگے۔ بابا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ باران بچہ نہیں، 28 سال کا ہونے والا ہے، یوں اس پر دباؤ ڈالنا ٹھیک نہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی ضد کے پیچھے سچ میں حویلی چھوڑ جائے۔ انہوں نے اپنا خدشہ ظاہر کیا تھا، ان کی بات پر دلاور ملک کے چہرے پر سایہ سا لہرایا تھا، دل مانو جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو، مگر وہ اپنے تاثرات پر قابو پا چکے تھے۔ لہجے میں پختہ ہی تھا، وہ ایسا نہیں کرے گا، ایک یقین کے ساتھ انہوں نے کہا تھا۔ لہجہ لڑکھڑایا ضرور تھا، مگر وہ کافی حد تک سنبھل کر بولے تھے، چہرے پر سخت تاثرات قائم تھے، جس کی وجہ سے کوئی ان کے لڑکھڑاتے لہجے کو سمجھ نہ سکے۔ بھولے مت دادا جان، باران لالا بزنس مین ہے، ان کا ایک نام ہے بزنس کی دنیا میں، ایک پہچان ہے ان کی، وہ اپنے دم پر کھڑے ہو سکتے ہیں، انہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، داؤد نے سمجھانے والے انداز میں کہا تھا۔ جسے سمجھتے دلاور ملک اٹھ کر چلے گئے۔ پیچھے سبھی نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا تھا، سبھی کو لگتا تھا وہ اپنی ضد پوری کر رہے ہیں، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ نہ کسی نے پوچھنے کی زحمت کی، کیا وہ واقعی اپنی ضد پوری کر رہے تھے؟ باران ملک اپنے کمرے میں بیٹھا مسلسل آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ اپنے دادا جان کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ دلاور ملک نے اسے اتنا اپنا عادی کیا تھا کہ وہ ایک وقت کا کھانا بھی ان کے بغیر نہیں کھا سکتا تھا۔ آفس ہوتا تو لنچ نہ کرتا، اب تو یہ معمول ہو گیا تھا کہ وہ لنچ نہیں کرتا تھا۔ اس کا لنچ اس دوپہر کو ہوتا تھا جس دوپہر اس کے پاس اس کے دادا جان دلاور ملک ہوتے تھے، ورنہ وہ صبح ناشتہ کر کے جاتا تو رات ڈنر ہی کرتا تھا۔ دلاور ملک بھی یہ بات جانتے تھے کہ باران ملک ان کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور شاید وہ اسی بات کا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ یہ سوچ آتے ہی باران ملک کو اپنا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ اس نے اٹھتے ساتھ ہی میز پر پڑا ہوا شیشے کا شو پیس اٹھا کر پوری قوت سے سامنے دیوار پر مارا تھا، جس سے کانچ پورے کمرے میں پھیل گیا۔ اس پر بھی اس کا غصہ کم نہ ہوا تو وہ کمرے میں نظر دوڑانے لگا
اور کچھ ہی دیر میں وہ کمرے کا حشر بگاڑ چکا تھا۔ اس کے کمرے سے چیزوں کے ٹوٹنے کے شور پر ملازمین اکٹھے ہو گئے اور پھر دلاور ملک کو بھی اطلاع دے دی گئی۔ وہ جو کسی کام کے سلسلے میں گاؤں سے دور واقع اپنے ڈیرے پر گئے ہوئے تھے، ملازم کی اطلاع پر سر کے بل واپس آئے تھے۔ حویلی پہنچتے وہ بھاگتے اوپر باران ملک کے پورشن کی طرف جا رہے تھے۔ سانس پھول کر اکڑنے لگا تھا۔ بڑھاپے سے پہلے تو ان کی جان جوان بیٹے اور بہو کی اچانک ہوئی موت نے لے لی تھی، جس کے بعد وہ صرف باران ملک کے سہارے ہی زندہ تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کے دوسرے بیٹے وسیم ملک کو ان سے محبت نہیں تھی یا انہیں وسیم ملک سے محبت نہیں تھی۔ دونوں باپ بیٹے کو ایک دوسرے سے بہت محبت تھی، مگر باران ملک کے مرحوم والد بابر ملک سے دلاور ملک کو جو لگاؤ تھا وہ نہ اپنی بیٹیوں سے ہو سکا اور نہ دوسرے بیٹے سے، اور ہوتا بھی کیوں نہ۔ بابر ملک نے دلاور ملک کو باپ کے عہدے پر فائز کیا تھا۔ وہ ان کی پہلی اولاد تھے، ان کی پہلی چاہت، ان کی محبت کی نشانی۔ دلاور ملک اور ان کی بیوی نے بہت لاڈ سے بابر ملک کو پالا تھا۔ اسی لاڈ پیار سے انہیں ضدی بنایا تھا، اور ضد پر ہی تو وہ اپنی من چاہی بیوی لائے تھے، جس پر سبھی ان کے خلاف ہوئے، مگر دلاور ملک کی خاموشی پر کچھ کہہ نہ سکے۔ پھر ایک کار حادثے میں بابر ملک اور ان کی بیوی کی موت ہو گئی۔ تب باران ملک صرف 4 سال کا تھا۔ دلاور ملک نے بابر ملک کی موت کا غم باران ملک کو دیکھ دیکھ کر دل سے اتارا تھا۔ انہیں باران ملک سے جو محبت تھی اس پر سبھی کو رشک تھا، تبھی اب سب ان کی اس ضد کا مطلب نہیں ڈھونڈ پا رہے تھے۔ وسیم ملک بھی حویلی پہنچ چکے تھے۔ ابھی اپنے باپ کو یوں ہانپتے کانپتے اوپر کی طرف بھاگتے دیکھا تو ان کے پیچھے بھاگے اور انہیں سہارا دیا۔ بابا، کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ پریشانی سے ان کے بکھرتے سانس کو دیکھ رہے تھے۔ پھر ملازمہ کو پانی لانے کا اشارہ کیا، جو وہ چند لمحوں میں لے آئی۔ وسیم ملک نے پانی کا گلاس دلاور ملک کے منہ سے لگایا، جسے وہ بغیر پیے ہی پیچھے کر گئے۔ باران کو دو، دیکھو، وہ لڑکھڑاتے ہوئے بولے تھے۔ وسیم ملک نے دکھ سے اپنے باپ کو دیکھا، پھر ان کے حکم پر باران ملک کے کمرے تک گئے۔ دروازے پر بارہا دستک دی، مگر کوئی آواز، کوئی جواب نہ آیا۔ انہوں نے پلٹ کر کچھ قدم دور بیٹھے اپنے باپ کو دیکھا، جو ابھی بھی اس طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ پھر گہرا سانس لیتے دروازہ توڑنے کے لیے چند قدم پیچھے ہٹے، پھر تیزی سے دروازے کی جانب ہوئے۔ ابھی وہ دروازے کو ہٹ کرتے کہ باران ملک نے دروازہ کھول دیا۔ وہ بہت مشکل سے سنبھلے تھے۔ باران ملک نے ضبط سے ہوئی سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ باران، دلاور ملک کی کانپتی پکار پر اس نے دروازے سے سر نکال کر دیکھا تو ان کا پسینے سے تر وجود دیکھ گھبرا گیا۔ سارا غصہ نہ جانے کہاں جا سویا تھا۔ وہ بھاگ کر ان کے پاس گیا اور ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ دادا جان، کیا ہوا ہے آپ کو؟ یہ پورا وجود کیوں پسینے سے شرابور ہو رہا ہے؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہا تھا، جبکہ دلاور ملک نے اسے سینے سے لگایا۔ وہ کانپ رہے تھے۔ باران ملک، یہ مت میرے بچے۔ وہ اتنا ہی بول سکے تھے۔ باران ملک کو لگا شاید وہ اس کے انکار کی وجہ سے ایسی حالت میں پہنچ چکے ہیں۔ اس نے اپنی ضد چھوڑنے کا سوچا تھا اور سر ان کے سینے سے لگاتے انہیں دیکھا تھا، پھر ان کے کانپتے ہاتھ پکڑتے ان پر عقیدت سے بوسہ دیا۔ میں آپ کی ساری باتیں مان لوں گا، بس آپ اپنی طبیعت خراب نہ کریں۔ باران ملک کے لہجے میں ڈر واضح تھا۔ اس سے بہت چھوٹی عمر میں ماں باپ کو کھویا تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنے دادا جان سے ہی محبت پائی تھی، اسی لیے اب سب کچھ صرف اس کے دادا دلاور ملک ہی تھے۔ وہ انہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اپنی رضامندی دیکھ کر اس نے جیسے تھک کر اپنا سر دلاور ملک کی گود میں رکھا تھا۔ اس کی مرضی جان کر یا یوں کہا جائے اپنی بات منوا کر دلاور ملک بہت خوش ہوئے تھے۔ باران ملک کے مان جانے کے چرچے پورے گاؤں میں پھیل چکے تھے، یہاں تک کہ ساتھ والے گاؤں میں موجود دلاور ملک کی نواسی تک یہ بات پہنچ چکی تھی، جس پر وہ اپنے بے قابو ہوتے دل کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ باران ملک کا نام اپنے نام کے ساتھ اس نے نہ جانے کب سے سننا شروع کیا تھا۔ اسے بس یہی پتا تھا کہ اس کے ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی وہ باران ملک کے نام پر بٹھا دی جا چکی تھی۔ اپنا اور اس کا نام بار بار ساتھ سنتے اس کے دل میں باران ملک کے نام کی مہر بھی لگ چکی تھی، مگر جب سے اس نے سنا تھا کہ باران ملک نے شادی سے انکار کر دیا ہے، تب پہ اس پر تو جیسے زندگی حرام ہو چکی تھی۔
وہ بے بسی کی اس دلدل میں تھی جس میں اس کو اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ ہر پل ہر سانس میں اس کے رو رو کر باران ملک کے راضی ہونے کی دعا کی۔ آخر کار اس کی دعائیں قبول ہو چکی تھیں اور اب وہ اس کی زندگی میں شامل ہونے جا رہی تھی۔ کئی بار وہ شکرانے کے نوافل ادا کر چکی تھی۔ پوری حویلی میں وہ اڑتی پھر رہی تھی۔ ساری حویلی ایک بار پھر سے اس کے چہکنے سے حویلی گونج اٹھی تھی۔ حویلی والے بھی خوشی سے اسے دیکھ کر شکر ادا کر رہے تھے۔ سب کو معلوم ہو چکا تھا کہ وہ جو اتنے دن ویران نظروں سے ایک ہی کونے کو دیکھتی رہتی تھی، خاموشی سے بیٹھی رہتی تھی، وہ باران ملک کے انکار پر تھا، اور اب اس کا پھر سے پہلے جیسا ہو جانا اس کے شک پر مہر لگا چکا تھا۔ حویلی میں تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ دونوں طرف ہی خوشیوں کا سما تھا۔ تاریخ تو پہلے ہی رکھی جا چکی تھی، اب تو شادی ہونی تھی۔ کل مہندی تھی۔ نورین ملک کو مہندی لگانے کے لیے گاؤں سے ہی لڑکیاں آئی تھیں۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی بہت شوق سے مہندی لگوا رہی تھی۔ جب اس کی بھابھی اندر داخل ہوئی، ان کے چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ نورین ملک نے ان کے چہرے پر پریشانی دیکھی تو خود بھی پریشان ہو گئی۔ جلدی سے مہندی لگواتی مہندی لگانے والی لڑکیوں کو واپس بھیج کر وہ اپنی بھابھی کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے بھابھی ماں؟ اس نے تفکر سے پوچھا تھا تو اس کے قریب جا کر بیٹھی۔ پھر جو بات اس نے نورین ملک کو بتائی وہ واقعی پریشان کر دینے والی تھی۔ سننے میں آیا ہے کہ باران ملک نے سادگی سے نکاح کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کل وہ آئے گا اور نکاح کر کے چلا جائے گا۔ اسے کسی ضروری کام کے سلسلے میں ملک سے باہر جانا ہے، جس کی وجہ سے وہ بھی رخصتی نہیں چاہتا، کیونکہ اس کے پاس ولیمے کی تقریب کے لیے وقت نہیں ہے۔ نورین ملک اپنی بھابھی کی بات پر اداس ہو گئی۔ اسے تو لگا تھا کہ اب ملن کی گھڑی آ چکی ہے، لیکن اس کے دشمن جان نے اسے ایک نئے ہجر کا تحفہ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ جانے بغیر کے مقابل پر اس فیصلے کا کیا اثر ہوگا۔ وہ اندر سے چلانا چاہتے تھے، دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اس فیصلے کو رد کرو، مگر زبان پر خاندان کی عزت نے تالا لگا دیا تھا، جسے توڑنا خاندان کی عزت کو پیروں میں روندنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خاموش تھے۔ اس کی بھابھی جا چکی تھی۔ وہ بیٹھی خاموشی سے اپنی مہندی دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر باران ملک کا نام خوبصورتی سے لکھا گیا تھا، جسے یکٹک دیکھتے اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ جب اس نے خود کو روتا محسوس کیا تو جلدی سے اٹھ کر واش روم گئی اور مہندی واش کرنے لگی۔ پھر آئینے میں اپنا بھیگا چہرہ دیکھا اور چہرے پر پانی مارنے لگی۔ بس چند دن کی بات ہے نورین ملک، وہ خود کو تسلی دے رہی تھی، مگر دل سوال کر رہا تھا، کیا واقعی چند دنوں کی بات تھی؟ اس کے پاس دل کے سوال کے جواب نہ تھا، اسی لیے جا کر لیٹ گئی۔ شام تو ہو چکی تھی، کب وہ سوچوں میں غرق نیند کی وادی میں گم ہوئی، اسے خود بھی علم نہ ہوا۔ اگلے دن اس کی آنکھ صبح 4 بجے کھلی۔ دسمبر شروع ہو چکا تھا، گرمی اپنے ختم ہونے پر ماتم گنا تھی۔ ہلکی ہلکی ہوائیں چلتی ماحول میں سرد لہریں دوڑا رہی تھیں۔ اب سکون آنے لگا تھا۔ نورین ملک اٹھ کر بالکنی میں چلی گئی۔ گرل پر دونوں ہاتھ رکھے وہ آسمان کو دیکھ رہی تھی، جس پر صبح ہونے کی علامات ظاہر ہونے لگی تھیں۔ ابھی فجر کی اذان کا وقت نہیں ہوا تھا۔ وہ بس آسمان کو دیکھتی جا رہی تھی۔ بال کھلے ہوئے تھے، لمبے بال، کچھ کمر پر تو کچھ آگے کو پھیلے ہوئے تھے۔ چند آوارہ لٹیں اس کے چہرے پر بوسہ دے رہی تھیں، جنہیں کان کے پیچھے کرنے اس نے زحمت نہیں کی تھی۔ وقت گزرتے فجر کی اذان ہونے لگی تھی۔ اذان سنتے اس نے دوپٹہ سر پر لیا اور اندر چلی گئی۔ جا کر فریش ہوئی، وضو باندھا اور پھر آ کر نماز کی نیت کی۔ نماز ادا کر کے وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھی تھی۔ یا اللہ، تو جانتا ہے میری ہر خواہش، ہر چاہت صرف باران ملک کے گرد گردش کرتی ہے۔ میں اس کے بغیر زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ جی پلیز مجھ سے ان سے دور مت کریے گا۔ وہ بس رخصتی کے لیے راضی ہو جائیں، میں اب ان سے دور نہیں رہ سکتی۔ مجھے ڈر لگتا ہے، یوں لگتا ہے کہ اب ان سے دور رہوں گی تو ان سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤں گی۔ اسی لیے مجھ پر رحم کریں، وہ مجھ سے دور نہ جائیں پلیز اللہ جی، میری دعا سن لیں۔ وہ بے بسی سے دعا کر رہی تھی، بار بار یہی بول رہی تھی۔ پھر اس دعا والے ہاتھ چہرے پر پھیرتے اس نے اٹھ کر قرآن پاک اٹھایا اور پھر تلاوت کرنے لگی۔ یہ اس کی عادت تھی۔ تلاوت سے فارغ ہو کر وہ ناشتے کے لیے نیچے چلی گئی، جہاں سب اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے جاتے ہی ناشتہ شروع کیا گیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر اسے واپس کمرے میں آنا تھا، کیونکہ کچھ دیر تک
پالر والی اسے تیار کرنے کے لیے آنے والی تھی۔ کمرے میں پہنچے کچھ ہی وقت گزرا تھا جب اس کی بھابھی اس کے کپڑے لے آئیں۔ ساتھ ہی پالر والی تھی، وہ کپڑے تبدیل کیے تیار ہونے بیٹھ گئی۔ تیار کر کے پالر والی جا چکی تھی، مگر وہ ابھی تک یوں ہی بیٹھی تھی۔ اندر عجیب سا خوف تھا جسے وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ پھر بارات کے آنے کا شور ہوا جس پر اس کا دل دھڑکا تھا۔ کافی دیر کے بعد نکاح خاں کو ساتھ لیے اس کے بابا جان اور بھائی جان کمرے میں داخل ہوئے۔ اس کے سر پر بڑی سی چادر ڈالی گئی۔ پھر نکاح خاں نکاح شروع کروایا تو اس کا وجود کانپنے لگا۔ بیٹا قبول ہے کہو۔ اس کے بابا جان نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھے نرمی سے کہا، جس پر اس نے کانپتی آواز میں قبول ہے کہا۔ یوں 3 بار اس کی رضامندی لے کر نکاح خاں نے اس کے سامنے نکاح کے پیپرز رکھے، جس پر دستخط کرتے ہوئے اس کے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ اس کی کیفیت سمجھتے اس کے بابا جان اس کے قریب بیٹھے اور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے اسے اپنے ہونے کا یقین دلایا تھا۔ دستخط کے بعد وہ اپنے بابا جان کے گلے لگتی رو دی۔ نکاح خاں اس کے بھائی جان کے ساتھ جا چکا تھا۔ میری بچی، اللہ تمہارے نصیب میں ڈھیروں خوشیاں لکھے، سلامت رہو۔ باران ملک کا ساتھ ہر قدم پر تمہارے پاس ہو۔ وہ اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولے تھے، پھر اٹھ کر چلے گئے۔ دوسری طرف باران ملک کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اس شادی سے راضی نہیں ہے۔ بیزاری اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ وہ یوں بیٹھا تھا جیسے کسی نے گن پوائنٹ پر بٹھایا ہو۔ دادا جان بار بار اس کے چہرے کو دیکھتے تھے، جس پر غصے کی جھلک نمایاں تھی۔ نکاح خاں کو آتے دیکھ باران ملک نے مٹھیاں سختی سے بھینچی تھیں۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ کہیں بھاگ جائے، بس یہ نکاح نہ کرے، مگر یہ اس کے لیے ناممکن ہو چکا تھا۔ نکاح خاں اس کے ساتھ آ کر بیٹھے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے ذرا سا رخ پھیر گیا تھا۔ وسیم ملک اس کی دوسری طرف بیٹھ گئے۔ باران ملک خود کو اتنا بیزار ظاہر مت کرو، ہماری عزت کا سوال ہے، وہ نرمی سے بولے تھے۔ باران ملک نے گردن موڑ کر انہیں دیکھا۔ جو چہرے پر نرمی کے تاثرات لیے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ میں اپنی کوشش کر رہا ہوں چچا جان، وہ سختی سے بولا تھا۔ اس بار وسیم ملک نے کوئی اگلی بات نہ کی۔ نکاح خاں کو نکاح شروع کرنے کا اشارہ کیا تو وہ اللہ کا نام لیتا نکاح کے کلمات ادا کرنے لگا۔ باران بابر ملک آپ کا نکاح نورین جاوید ملک کے ساتھ 1 کروڑ حق مہر پر کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نکاح خاں اب اس کے جواب کا منتظر تھا، جو جانے کس سوچ میں غرق ہو چکا تھا۔ باران ملک، وسیم ملک نے اسے مسلسل خاموش دیکھ کر پکارا تو وہ جیسے نیند سے جاگا ہو ویسے انہیں دیکھنے لگا۔ نکاح خاں تم سے پوچھ رہے ہیں، انہوں نے اب کی بار بھی نرمی سے کہا۔ باران ملک نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا اور خود کو ریلیکس کرتے ساتھ ہی بولا، قبول ہے۔ لہجہ اسپارٹ تھا، وہ چاہ کر بھی خود کو نارمل نہ کر سکا تھا۔ نکاح ہوتے ہی سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو باران ملک نے بھی نہ چاہتے ہوئے ہاتھ اٹھا لیے، مگر وہ کچھ نہ بولا۔ اس کے ذہن میں نہ کوئی دعا تھی اور نہ ہی کوئی بد دعا، بس خالی ذہن کے ساتھ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر وقت رخصت ہونے کا آیا تو سب سے پہلے باران ملک اٹھا تھا۔ ابھی وہ باہر کی جانب جاتا جب اسے جاوید ملک نے پکارا، ساتھ ہی دلاور ملک کو بھی، اور انہیں لیے ایک طرف چلے گئے۔ باران ملک، میری عزت رکھ لیں، سبھی کو علم ہے میری بیٹی آج رخصت ہونے والی ہے۔ اب اگر آپ لوگ یوں بغیر رخصتی کے جائیں گے تو باتیں میری بیٹی کے کردار پر بنیں گی۔ رخصتی کر لیں، ولیمے کی تقریب جب مرضی ہو تب کر لیجیے گا۔ وہ ایک بیٹی کے باپ تھے اور ہمارے معاشرے کا دستور ہے جھکنا صرف بیٹی والوں کو ہوتا ہے، پھر چاہے وہ درست ہوں یا غلط۔ ابھی بھی یہی ہوا تھا، جاوید ملک منت کر رہے تھے۔ باران ملک نے انہیں دیکھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی دلاور ملک کے اشارے پر رخصتی کے لیے تیار ہو گیا۔ دعاؤں کے سائے تلے نورین باران ملک رخصت ہو گئی تھی۔ نورین باران ملک کا دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ ایک بار پھر اس کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخشا گیا تھا۔ ملک حویلی پہنچتے ہی باران ملک تیزی سے گاڑی سے نکلتا اندر چلا گیا تھا، جبکہ نورین ملک اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ وہ حیران تھی کہ آخر وہ یوں کیوں گیا تھا۔ اسے آج تو یوں نہیں جانا چاہیے تھا۔ کیا کوئی یوں اپنی نئی نویلی دلہن کو گاڑی میں تنہا چھوڑ کر جاتا ہے جیسے باران ملک گیا تھا؟ مگر وہ معصوم انجان تھی، ابھی تو بہت کچھ ایسا ہونے والا تھا جس پر اس نے حیران ہونا تھا، اور نہ جانے کس کس بات پر اسے رونا تھا۔
وہ گاڑی میں پریشان بیٹھی تھی جب داؤد ملک نے آ کر اس کے لیے دروازہ کھولا۔ بھابھی ماں باہر آ جائیں، وہ ادب سے بولا تھا۔ نورین ملک نے اسے دیکھا تو خود کو نارمل کرتی باہر نکلی۔ اندر جاتے ہی ایک ملازمہ کے ذریعے اسے باران ملک کے کمرے تک پہنچا دیا گیا۔ دروازہ بند تھا مگر لاک نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ وہیں کھڑی رہی۔ دیر گزر گئی تھی اسے وہاں کھڑے، مگر اندر جانے کی ہمت اس میں نہیں ہو رہی تھی۔ وہ جو اتنا ناراض لگ رہا تھا، نہ جانے اسے سامنے دیکھ کر کیا کرتا، کیسا رویہ اس کے ساتھ رکھتا، یہی سوچتے وہ گھبرا رہی تھی۔ لیکن وہ وہاں کب تک کھڑی رہ سکتی تھی؟ راہداری کی لائٹس بند ہونے لگیں تو دل کو خوف نے جکڑ لیا، جس پر بغیر کچھ سوچے وہ تیزی سے اندر داخل ہوئی اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ پھر نظر سامنے بیڈ پر گئی تو چہرہ سرخ ہو گیا۔ سامنے ہی بیڈ پر باران ملک بغیر شرٹ کے لیٹا ہوا تھا۔ شاید وہ سو چکا تھا، مگر نورین ملک کو شرم نے آ گھیرا تھا۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ وہیں کھڑی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، آگے جائے یا پیچھے۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ کمرے کی خاموشی کو باران ملک کی سرد آواز نے توڑا۔ اگر وہاں کھڑے ٹانگیں کو تکلیف ہونے لگے تو صوفے پر سو جانا، یہاں بیڈ پر آنے کی زحمت مت کرنا۔ وہ سرد لہجے میں اپنی بات کہہ کر خاموش ہو گیا۔ نورین آہستہ سے چلتی اس کی طرف سے 2 قدم دور رکی۔ باران سائیں، کیا آپ سونے لگے ہیں؟ انتہائی معصوم سا سوال تھا۔ باران ملک نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ پہلے وہ الٹا لیٹا ہوا تھا، مگر اب وہ سیدھا تھا۔ نورین ملک کی نظر اس کے برہنہ سینے پر گئی تو اسے اپنے کانوں سے دھواں نکلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ باران ملک اسے دیکھ رہا تھا، جو بڑی سی چادر میں خود کو کور کیے ہوئے تھی۔ باران ملک نے بہت دلچسپی سے اس کے چہرے پر پھیلتے رنگ دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر اپنے چہرے پر محسوس کرتے نورین ملک نے چہرہ اتنا جھکا لیا کہ باران ملک کا تسلسل ٹوٹ گیا، جس پر وہ ہوش میں آتا واپس سے اپنے خول میں قید ہو گیا۔ اب یہاں کیوں کھڑی ہو؟ جاؤ اپنی شکل گم کرو، ورنہ مجھے غصہ ہی آتا رہے گا۔ وہ غصے سے بولتا واپس الٹا ہو گیا۔ کہاں جاؤں؟ اس کا رویہ نورین ملک کو سمجھ نہ آیا تو اس نے یہی پوچھا، کہیں پر بھی چلی جاؤ، بس میرے سامنے مت رہو۔ تمہیں دیکھتا ہوں تو احساس ہوتا رہے گا کہ دادا جان نے میرے ساتھ کیا ظلم کیا ہے۔ وہ ناک چڑھا کر بولا تھا۔ نورین ملک نے چونک کر اسے دیکھا۔ ظلم؟ اس کی زبان سے بس یہی ادا ہوا۔ ایسا کون سا ظلم ہوا تھا باران ملک کے ساتھ جس کا احساس اسے نورین ملک کے چہرے کو دیکھ کر ہونا تھا؟ اسے یہ جاننا تھا، تبھی وہ یہ پوچھ بیٹھی۔ باران سائیں، کون سے ظلم کی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ ناسمجھی سے پوچھ رہی تھی۔ باران ملک اس کے سوال پر اٹھ بیٹھا۔ تمہیں جاننا ہے ظلم؟ پوچھ تو ایسے رہی ہو جیسے تمہیں پتہ نہ ہو کس ظلم کی بات کر رہا ہوں میں۔ ارے میں تو بھول ہی گیا، تم جیسے بیوقوف اور جاہل لڑکی کو سیدھی بات سمجھ کہاں آتی ہوگی۔ 4 کلاسیں پڑھ لیتی تو یوں مجھ سے نہ پوچھ رہی ہوتی، بلکہ دماغ کا استعمال کرتی۔ ابھی تک جان گئی ہوتی کہ میں کس ظلم کی بات کر رہا ہوں۔ ویسے تو کوئی بھی حالات دیکھ سمجھ جاتا، لیکن تم، افسوس ہے تم پر۔ ویسے تو سمجھ جانا چاہیے تھا تمہیں، اگر پھر بھی نہیں سمجھ سکیں تو سنو، میں تم جیسی جاہل پینڈو لڑکی سے کسی شرط پر شادی کرنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ کہاں میں اور کہاں تم، اس نے حقارت سے منہ موڑتے کہا تھا، جبکہ نورین ملک کو اپنا دل مرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ یہ کیا بول رہا تھا اسے احساس نہیں تھا کہ اس کے یہ جملے، یہ الفاظ مقابل کو کس اذیت سے دوچار کر رہے ہیں۔ ان سب سے انجان وہ بولتا جا رہا تھا اور نورین ملک سن ہوتے وجود کے ساتھ سنتی جا رہی تھی۔ اب ہٹو یہاں سے، نیند حرام کرتی ہے، عجیب مصیبت ہے۔ اسے وہیں کھڑا دیکھ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور گزرتے ہوئے اسے دھکا دے کر ایک طرف سے نکل گیا۔ پیچھے وہ منہ کے بل بیڈ پر گری تھی۔ گری تو وہ سچ میں منہ کے بل ہی تھی۔ محبت کے مینار سے اس کی محبت، اس کے مہربان نے اسے منہ کے بل دھکا دیا تھا اور اس کے وجود کو کرچیوں میں بکھیر دیا تھا۔ باران ملک کمرے سے جا چکا تھا، مگر نورین ملک وہیں رہ گئی تھی۔ اسے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ اس نے تو ہر سجدے میں جس شخص کا ساتھ مانگا تھا، اس نے ملتے ہی اس کے وجود کے ٹکڑے کر دیے تھے۔ وہ شیشے کے کانچ کی طرح بکھری تھی اور باران ملک سنگ دلی کی انتہا کرتا اس کا کانچ کو مزید بکھیرے اس پر پیر رکھے چلا گیا تھا۔
نورین ملک ساری رات روتی رہی تھی۔ اسے علم نہیں تھا کہ باران ملک کہاں گیا ہے۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنے دکھ سمیٹے، نماز ادا کی اور دعا کے وقت ہاتھوں میں چہرہ رکھے شدت سے روتی۔ کیا اللہ! وہ بار بار اپنے اللہ کو پکار رہی تھی۔ ابھی تو اس کے درد کی شروعات ہوئی تھی اور وہ ابھی سے صبر ہارنے لگی تھی۔ نماز سے فارغ ہوتے وہ تلاوت کرنے لگی تھی جب ایک ملازم نے اسے دلاور ملک کا پیغام دیا، جو ناشتے پر ان دونوں کا انتظار کر رہے تھے۔ اسے اپنے آنے کا کہتی فریش ہونے چلی گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد جب وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو گیلے بال پشت پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس بات سے انجان تھی کہ باران ملک کمرے میں واپس آ چکا تھا۔ وہ بغیر دوپٹے کے موجود تھی۔ اس کے بال گیلے ہونے کی وجہ سے اس کے کپڑے بھیگ چکے تھے، مگر وہ لا علم بنی گیلے بالوں کو برش کرنے لگی۔ اپنی ہی سوچوں میں گم ہو کر وہ برش کر رہی تھی جب اچانک اسے اپنے پیٹ پر کسی کی گرفت محسوس ہوئی۔ آئینے میں دیکھا تو سامنے اپنے عکس کے ساتھ باران ملک کا عکس نظر آیا، جو اپنا چہرہ اس کے کاندھے پر رکھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نورین ملک نے خود کے ساتھ اسے اتنا قریب دیکھا تو مبہوت سی ہو کر رہ گئی۔ ہوش تو تب آیا جب باران ملک کے ہاتھوں کی گستاخیاں بڑھنے لگیں۔ وہ سرخ ہوتا چہرہ جھکا گئی۔ اس کے یوں شرمانے پر باران ملک کو اپنی جان جاتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اسی لیے خود کو لاپرواہ ظاہر کرنے کو باران ملک نے نورین ملک کو ایک جھٹکے میں چھوڑا تھا، جس سے نورین ملک گرتے گرتے بچی۔ ابھی سنبھلی نہیں تھی جب باران ملک نے دوبارہ اس کی کلائی پکڑتے اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ اس کے سینے سے ٹکرائی۔ باران ملک نے غور سے اسے دیکھا تھا۔ سفید روپ جس پر غضبناک موجود دل نے دھاگ بٹھا رکھی تھی۔ بے ساختہ باران ملک اس کے دل پر جھکا تھا۔ ناک پر موجود دل کو چومتے کب وہ ہونٹوں تک پہنچا اسے علم ہی نہ ہوا۔ وہ مدہوش ہو رہا تھا، جبکہ اس کے لمس پر نورین ملک کو سکون مل رہا تھا، کیونکہ وہ بہت نرمی سے اسے چھو رہا تھا۔ وہ بھی اس کے گلے میں بازو ڈال کر خود کو اس کے سپرد کر چکی تھی۔ باران ملک نے اس کی کمر کے گرد بازو حائل کیے تھے، جن کی پکڑ سخت ہونے لگی تھی۔ اتنی سخت ہو گئی تھی کہ نورین ملک کی سسکی نکلی تھی۔ باران ملک اس کے ہونٹوں کو بخش کر نیچے کی طرف سفر کرنے لگا تھا۔ جب دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی تو دونوں ہوش میں آئے تھے۔ باران ملک نے ایک جھٹکے سے اسے یوں چھوڑا جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ وہ تیزی سے اپنے کپڑے لیے فریش ہونے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی خود کو سنبھالتے نورین ملک نے دروازہ کھولا تو اب کی بار دلاور ملک سامنے کھڑے تھے، چہرے پر مسکراہٹ سجائے۔ وہ اپنی نواسی کو دیکھ رہے تھے۔ نورین ملک انہیں دیکھتی زبردستی مسکرائی اور ان کے سامنے اپنا سر کیا، جس پر انہوں نے اپنا شفقت بھرا ہاتھ رکھتے اس سے اس کا حال احوال پوچھا تھا، جس پر نورین ملک بس الحمدللہ ہی کہہ سکی تھی۔ میرے بچے ناشتے کے لیے نہیں پہنچے تو سوچا خود جا کر دعوت دے آؤں اپنے لاڈلوں کو، وہ محبت سے بولے۔ ان کے چہرے پر بھرپور مسکراہٹ تھی، جسے دیکھتے نورین ملک کو اپنا غم غلط ہوتے محسوس ہوا تھا۔ ماں باپ اور بھائی بھابھی سے پہلے اسے اس کے عزیز جان نانا جان تھے، جنہوں نے اسے بے انتہا لاڈلا رکھا تھا، یہاں تک کہ وہ ان سے بلا جھجک کچھ بھی کہہ دیتی تھی، کوئی بھی خواہش کر سکتی تھی۔ دلاور ملک بھی اس کی ہر بات سر آنکھوں پر رکھتے تھے۔ وہ کوئی خواہش کرتی تو سر خم تسلیم کرتے پوری کر دیتے تھے، اور کرتے بھی کیوں نہ۔ ان کے خاندان کی واحد بیٹی تھی وہ، ان کی اکلوتی نواسی، اور ویسے بھی کہتے ہیں نا، بیٹی سے زیادہ عزیز اس کی بیٹی ہوتی ہے۔ یہی حال نورین ملک کا تھا۔ دلاور ملک کی نظر میں تھا باران ملک سے نورین ملک کو انتہا کی محبت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ باران ملک سے ضد کر رہے تھے اس نکاح کے لیے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی نواسی مر جائے گی باران ملک کے نہ ملنے پر۔ وہ خود اپنی نواسی کے لیے مجبور ہو چکے تھے۔ کوئی اور راستہ ہوتا تو وہ کبھی باران ملک کے سامنے یوں کھڑے نہ ہوتے۔ اسے خاندان سے آگ کرنے کی بات کرتے وقت ان کا دل کس کیفیت سے گزرا تھا یہ وہی جانتے تھے، یا ان کا خدا۔ کیا سوچنے لگے نانا جان؟
نورین ملک نے انہیں خاموشی سے کھڑا دیکھا تو فکر مند ہوئی تھی۔ تبھی ان کا بوڑھا ہاتھ اپنے نرم و نازک ہاتھوں میں لیے وہ تفکر سے پوچھ رہے تھے۔ اس کے پوچھنے پر دلاور ملک نے محبت سے اسے دیکھا۔ میرا بچہ، میں سوچ رہا تھا، ابھی کل ہی کی تو بات تھی کہ آپ پیدا ہوئی تھیں اور میں نے پورے گاؤں کو بتایا تھا کہ میری بیٹی کے گھر رحمت آئی ہے۔ اللہ نے میری بیٹی کو بچی سے نوازا ہے۔ میری خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ آپ مجھے بہت عزیز ہو نورین ملک، میں آپ کی خوشی کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں، وہ نرم لہجے میں بتاتے اسے کہنے لگے تھے۔ فریش ہو کر نکلتے باران ملک نے ان کی آخری بات سنی تھی، جس پر اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ یعنی اس کے دادا جان کو صرف اپنی نواسی کی خوشی عزیز تھی، تو وہ کیا تھا جو آج تک باران ملک کو دکھاتے رہے؟ یہ سوچتے وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا۔ وہ اپنے دادا جان سے ناراض تھا، اسی لیے وہ اس سے بات نہیں کر رہا تھا۔ دلاور ملک جانتے تھے، اسی لیے خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔ نورین ملک بھی سمجھ رہی تھی مگر خاموش رہی۔ باران ملک تیار ہو کر باہر نکل گیا تو وہ دونوں بھی اس کے پیچھے گئے۔ ناشتے کے دوران دلاور ملک بار بار نورین ملک سے کسی نہ کسی چیز کا پوچھ رہے تھے۔ باران ملک کو اس بات پر بھی غصہ آ رہا تھا، اسی لیے وہ تیزی سے ناشتہ کر رہا تھا کہ جلدی سے جلدی اٹھ کر وہاں سے غائب ہو جانا چاہتا تھا۔ وسیم ملک اس کی تیزی بھی محسوس کر رہے تھے اور وجہ بھی جانتے تھے، مگر کچھ کہہ نہ سکتے تھے۔ وہ شروع سے ہی باران ملک کی نورین ملک کو لے کر الجھن محسوس کرتے آئے تھے، مگر تب انہیں لگتا تھا یہ وقتی ہوگی۔ مگر کچھ دنوں سے انہیں لگ رہا تھا کہ وہ صرف الجھن نہیں تھی بلکہ نفرت تھی، جسے وہ سبھی نظر انداز کرتے آئے تھے۔ نورین ملک کو دیکھتے انہوں نے اسے دل ہی دل میں خوش رہنے کی دعا دی تھی۔ باران ملک ناشتہ کر کے جانے لگا جب دلاور ملک نے اسے پکارا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رک گیا، مگر ان کی طرف پلٹنا اس نے گوارا نہیں کیا۔ آج رات تمہارا ولیمہ ہے، تیار رہنا، انہوں نے حکمیہ کہا تھا، جس پر باران ملک نے غصے سے پلٹ کر انہیں دیکھا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے اور یہ بات میں پہلے ہی کلیئر کر چکا ہوں، وہ الفاظوں پر زور دیتا بولا تھا۔ نورین ملک نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھتے اس کا دل کانپ گیا تھا۔ باران ملک اور دلاور ملک کی بحث ہو رہی تھی، جس پر وہ خاموشی سے اٹھ کر اوپر کمرے میں چلی گئی تھی۔ پھر نہ جانے دلاور ملک نے کیا کہا تھا کہ باران ملک کو وہ راضی ہو گیا تھا۔ ولیمے کی تقریب کے موقع پر بھی باران ملک ناراض اور غصے میں ہی لگا تھا۔ نورین ملک اس کا غصہ محسوس کر رہی تھی، مگر وہ کیا کہتی؟ اسے جس سے محبت تھی اس نے ناسمجھی کی عمر سے کی تھی۔ ہر چیز سے فارغ ہوتے ہی زندگی معمول پر آ چکی تھی۔ باران ملک کہیں نہیں گیا تھا، جانا تو اس نے شادی کینسل کرنے کے لیے تھا۔ اب جب شادی ہی ہو چکی تھی تو کیا ضرورت تھی کہیں دور جانے کی؟ نورین ملک وقت بر وقت اس کی باتیں سنتی رہتی تھی۔ کبھی وہ اتنا کڑوا ہو جاتا تو کبھی ہنس کر ایسی بات کہہ جاتا کہ نورین ملک بس اسے دیکھ کر رہ جاتی تھی۔ وہ عام سی لڑکی تھی، کھلے کپڑے پہننا اس کی عادت تھی، کبھی اس نے خود کو سنوارنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہمیشہ ہی وہ عام حلیے میں رہتی تھی، ورنہ خوبصورت تو وہ بھی بلا کی تھی۔ اس کی بھابھی کہتی تھی اگر وہ خود کو سنوار لے تو سامنے والا پلکیں جھپکنا بھول جائے، مگر وہ خود کو یوں ہی رکھنا چاہتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ سادگی میں رہنا کمال کا ہوتا ہے۔ شادی کو کافی وقت گزر چکا تھا، ابھی بھی وہ عام سادہ سے حلیے میں تھی، قمیص شلوار ساتھ بڑا سا دوپٹہ جسے اس نے خود کو ڈھانپ رکھا تھا۔ کچن میں کھڑی رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس کی عادت ہو گئی تھی کچن کا کام خود کرنے کی۔ ویسے بھی کون سا کوئی اور مصروفیات تھیں جن میں مصروف ہو کر وہ اپنے باران ملک کے درمیان رشتے کی تلخی کو بھلا پاتی۔ تبھی وہ یوں خود کو مصروف رکھنے لگی تھی۔ باران ملک کچن میں آیا تو سامنے اسے کام کرتا دیکھ برا سا منہ بنا کر رہ گیا۔ کچھ چاہیے آپ کو؟ نورین ملک نے پلٹ کر پوچھا تو اس نے کافی کا کہا اور کمرے میں چلا گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ کافی کا مگ لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے ہی وہ بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا۔ نورین ملک مگ لیے اس کی طرف گئی۔ ایک قدم کی دوری پر اس کا پاؤں مڑ گیا، جس سے توازن برقرار نہ رکھ پانے کی وجہ سے کافی کا مگ لیپ ٹاپ پر الٹ گیا۔ باران ملک کا پارا ہائی ہوا تھا۔ یہ کیا کر دیا تم نے جاہل انسان، وہ چلایا تھا۔ پاؤں کا درد بھول کر نورین ملک اس کے غصے سے کانپ گئی تھی۔
پتہ نہیں کیا سوچ کر دادا جان نے میری شادی تم سے کر دی۔ میں نے ان سے بولا بھی تھا کہ مجھے اس سے شادی کرنی ہے جو میرے ساتھ میرے سرکل میں موو کر سکے، نہ کہ تم جیسی جاہل اور پینڈو کے ساتھ۔ وہ چلاتا رہا اور وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ محبت میں محبوب کے ہاتھوں ذلیل ہونا تو شاید سبھی کی قسمت میں ہوتا ہے، وہ بھی ہو رہی تھی، اور اسے جاہل، پینڈو اور دیہاتی کہہ کر گھر سے نکل گیا تھا، جبکہ نورین ملک بری طرح سے سکنے لگی تھی۔ 2 ماہ پہلے مجبوری میں باران ملک کا نکاح نورین ملک سے ہوا تھا۔ نورین اس سے عمر میں بہت چھوٹی تھی، وہ 27 سال کا تھا، جبکہ نورین 20 سال کی۔ زیادہ فرق نہیں تھا، مگر باران ملک کو یہ فرق بہت زیادہ لگتا تھا۔ کافی روتے رہنے کے بعد نورین ملک نے فیصلہ کرتے خود کو بدلنے کا سوچا تھا۔ وہ چادر لیے باہر نکلی تھی اور دلاور ملک سے اجازت لیتی ڈرائیور کے ساتھ اپنی حویلی گئی۔ وہاں جا کر اپنی بھابھی سے بات کی، وہ اس کی بہترین دوست اور رازدار تھی۔ بھابھی کے ساتھ مل کر وہ مال گئی تھی اور پھر اس نے خود کو تبدیل کیا اور ماڈرن لک دی۔ ذرا سی محنت پر وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت ہو چکی تھی۔ اپنے خاص ملازم کو کہہ کر اس نے باران ملک کے بارے میں پتہ لگوایا۔ اسے گھر سے گئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا، اب اسے باران ملک کے بارے میں سب کچھ معلوم ہوتا رہتا تھا۔ بھابھی کچھ غلط تو نہیں ہوگا؟ وہ کنفیوز سی پوچھ رہی تھی، جس پر اسے بے فکر رہنے کا کہتی اس کی بھابھی نے اس کے میک اپ کو آخری ٹچ دیا تھا۔ وہ ماڈرن کپڑے پہن کر اس پارٹی میں گئی جہاں باران ملک بھی گیا تھا۔ دوسری طرف باران ملک جو وہاں کی ماڈرن لڑکیوں کو دیکھ رہا تھا، ذہن میں نورین ملک کا سادہ اور معصوم چہرہ گھوما تو لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ جس چہرے پر کچھ دیر پہلے تک بیزاریت تھی، اب وہاں عجیب سی چمک تھی۔ وہ چاہ کر بھی نورین ملک کو نہیں بتا سکتا تھا کہ اس کی سادگی سے وہ بہت پہلے ہی عشق کر بیٹھا تھا، کیونکہ اس کی منزل الگ تھی، وہ ایک الگ دنیا میں رہتا تھا۔ تبھی وہ چاہتی تھی کہ اس کی شادی اس لڑکی سے ہو جو اس دنیا کی چالاکیاں سمجھ سکتی ہو، جبکہ نورین ملک وہ بہت معصوم جانتا تھا، اسی لیے نفرت کا اظہار کرتا تھا تاکہ وہ اس سے بدگمان ہو جائے۔ وہ نورین ملک کو دور نہیں جانے دینا چاہتا تھا، اسے اپنے ماں باپ کی موت کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ تبھی وہ نورین ملک سے دور رہتا تھا کہ اس کے دشمنوں کو اس کی کوئی کمزوری نہ ملے۔ بس کچھ دیر نورین ملک پھر تمہارے اور اپنے درمیان موجود، یہ سارے پردے گرا دوں گا میں۔ یہ سوچتے اس کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ پھیل چکی تھی۔ وہ ایک ماڈرن لڑکی کے پکارنے پر ہوش میں آیا۔ وہ اسے ڈانس کا کہہ رہی تھی۔ باران ملک نے ایک نظر ڈانس فلور پر ڈالی۔ وہ انکار کرنا چاہتا تھا، پر جب اسی پارٹی میں ڈانس فلور پر کسی غیر لڑکی کے ساتھ نورین ملک کو ماڈرن اور بے باک لباس میں دیکھا تو غصے سے پاگل ہوتے۔ وہ تیزی سے اٹھتا اس کی طرف گیا، اس لڑکے کو ایک دھکا دے کر اپنی بیوی سے دور کیا اور کھینچتے ہوئے باہر لے گیا۔ سبھی کی نظریں اس پر تھیں۔ نورین ملک کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ باران ملک کو کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ ابھی اس کا دماغ بس یہی سب قبول کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس پارٹی میں اپنے دشمن کو مات دینے گیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ مات تو اسے اس کی اپنی ہی بیوی کے ہاتھوں ملنے والی تھی۔ وہ اسے گاڑی میں دھکا دیتے ڈرائیونگ سیٹ پر جاتا۔ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ ریش ڈرائیونگ کرتے وہ بس اپنے فلیٹ پر پہنچنا چاہتا تھا، مگر آدھے راستے پر اس کی گاڑی کے اطراف میں بائکیں رکی تھیں۔ مجبوراً باران ملک کو بھی رکنا پڑا۔ وہ سبھی گن لیے اس کی گاڑی کے ساتھ کھڑی ہو گئیں۔ ایک نے آ کر دروازے پر دستک دی۔ باران ملک نے نورین ملک کا ہاتھ سختی سے پکڑا تھا، وہ جو ڈر و خوف سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ باران ملک کے ہاتھ پکڑنے پر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اسے تسلی دیتا باہر نکلا تھا، سختی سے وارن بھی کیا تھا کہ وہ باہر نہ نکلے، مگر وہ لوگوں کے خوف سے باہر نکل چکی تھی۔ واہ یار باران ملک، کیا مال رکھا ہے یار! ان کا لیڈر عادل نورین ملک کو دیکھتا خباثت سے بولا۔ نورین ملک گاڑی کے دوسری طرف تھی۔ خبردار جو میری بیوی کو دیکھنے کی بھی کوشش کی، آنکھیں نکال لوں گا، وہ غرایا تھا۔ عادل پہلے تو ڈر گیا، پھر سنبھل کر نورین ملک کی طرف قدم اٹھانے لگا۔ باران ملک کو اس کے ساتھیوں نے جکڑ رکھا تھا۔ نورین ملک کے پاس جاتے وہ اس کے گرد گھومتا اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے کوئی اپنے شکار کو دیکھتا۔ نورین ملک اس کی نظریں اپنے جسم کے آر پار ہوتی محسوس کر رہی تھی۔ تبھی عادل نے اس کے پچھلے گلے پر لگی ڈوری کھینچ دی۔
وہ چلا اٹھی تھی۔ باران ملک کو اپنی سانسیں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے جسم کو چھلنی کرنے لگا ہو۔ ابھی عادل کچھ اور کرتا کہ وہاں فائرنگ شروع ہوئی۔ ایک ہی لمحے میں عادل کے تمام ساتھی مارے جا چکے تھے اور وہ یکٹک ان لاشوں کو دیکھ رہا تھا جب باران ملک زخمی شیر کی طرح اس پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کے چہرے کا نقشہ بگاڑتے وہ بس اس کی جان لینے کے در پہ تھا جب وہاں داؤد ملک پہنچا۔ لالا، بھابھی ماں کو دیکھو۔ داؤد ملک کی بات پر باران ملک نے پلٹ کر دیکھا تو نورین ملک بے ہوش زمین پر گری ہوئی تھی۔ نہ جانے وہ کب بے ہوش ہوئی تھی۔ نورین ملک کو اٹھاتے وہ واپس گاڑی میں بٹھاتا گاڑی بھگا لے گیا۔ ابھی بس اسے نورین ملک کی پرواہ تھی۔ ڈاکٹر نے ڈر اور خوف کی وجہ بتائی تھی۔ کچھ ہی دیر تک وہ اسی لیے اپنے فلیٹ پہنچ چکا تھا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میک اپ سے خوبصورت چہرے کو اور زیادہ خوبصورت بنایا گیا تھا۔ باران ملک نے اس کے ہونٹوں پر انگلی پھیری جو سرخی مائل ہو رہے تھے۔ دل بے ایمان ہوا تھا۔ وہ اسے سزا دینا چاہتا تھا مگر تب جب وہ ہوش میں ہوتی۔ ابھی تو وہ بے ہوش ہوئی اس کا امتحان لے رہی تھی۔ جب نورین ملک کو ہوش آیا تو باران ملک اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بہت شوق ہے اپنی نمائش کرنے کا۔ وہ جس لہجے میں بولا تھا وہ تڑپ اٹھی تھی۔ باران سائی، میں یہ نہیں کرنا چاہتی تھی مگر آپ کی نفرت برداشت کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ خدا کے لیے میرے ارادوں کو غلط نہ جانے۔ وہ اتنا کہتی شدت سے روتی۔ اس کا یوں رونا باران ملک سے کہاں برداشت تھا۔ وہ تو پہلے ہی اسے بہت رلا چکا تھا۔ تبھی آگے ہوتے اسے سینے سے لگا گیا۔ آپ جیسے چاہیں گے میں رہ لوں گی باران سائی، بس آپ مجھے خود سے دور نہ رکھیں۔ میں آپ کی دوری برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کے سینے میں چپتی کہہ رہی تھی، خاموش، اب اور نہیں رونا۔ اس کے آنسو لبوں سے چنتا ہوا بولا، میرے ماما بابا کا قتل ہوا تھا نورین ملک۔ اس کی بات پر چانک گئی۔ بزنس کی وجہ سے مجھے بس ان سے بدلہ لینا تھا۔ میں تم سے عشق کرتا ہوں نورین، بس مجبور تھا، نہیں چاہتا تھا کوئی تمہیں میری کمزوری سمجھ کر نقصان پہنچائے، مگر اب اور نہیں۔ اب میں کسی صورت تمہیں خود سے دور نہیں رکھ سکتا۔ تمہیں دور رکھنا اب میرے بس سے باہر ہو چکا ہے۔ تمہاری طلب میری رگوں میں بہنے لگی ہے۔ اتنا کہتے وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ اپنی پیاس بجھاتے وہ مدہوش ہو رہا تھا۔ جب اسے محسوس ہوا کہ نورین ملک کی سانس اٹکنے لگی ہے تو وہ پیچھے ہوا۔ کب سے آزما رہے تھے یہ مجھے؟ اس کے ہونٹوں پر انگلی پھیرتے وہ شرارت سے بولا تھا۔ نورین ملک نے چہرہ اس کے سینے میں چھپایا۔ بہت برے ہیں آپ، وہ ناراضگی سے بولی تھی۔ باران ملک کا قہقہا بلند ہوا، ابھی تو برا بنا ہی نہیں میری جان، ابھی تو پوری رات باقی ہے۔ نورین ملک کا چہرہ اس کی بات پر سرخ ہوا تھا۔ عادل کا کام تمام ہو چکا تھا۔ لالا داؤد کے میسج پر اسے سکون ملا تھا۔ اب جا کر اسے اس کی منزل ملی تھی جس کا انتظار وہ ایک عرصے سے کر رہا تھا۔ اب اس کی ساری مجبوریاں دور ہو چکی تھی تو وہ کیوں اپنی بیوی سے دور رہتا۔ رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی اور نورین ملک باران ملک کے رنگوں میں ڈھلتی جا رہی تھی۔ کتنا سکون تھا یہ وہ جانتی تھی۔ اب جا کر اس نے اپنی محبت حاصل کی تھی۔ صبح بہت روشن تھی۔ وہ حویلی جانے کے لیے تیار ہو چکی تھی مگر باران اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کہاں جانے کی تیاری ہے میری جان؟ باران میں سے شیشے کے سامنے کھڑے دیکھ پوچھا۔ حویلی، نورین ملک نے یک لفظی جواب دیا، جس پر باران ملک نے اسے گھور کر دیکھا۔ یہاں سے ہم ہنی مون کے لیے جائیں گے اور میں کوئی بہانہ نہیں سن رہا۔ وہ پختہ لہجے میں بولا، مگر باران، اگر مگر کچھ نہیں، اس کی بات کاٹ کر بولا، نانا جان پریشان ہو رہے ہوں گے۔ نورین ملک نے اصل پریشانی بتائی۔ باران ملک مسکرا دیا، ہونے دو کچھ ہی دیر، پھر جب وہ اپنے پڑپوتے کو دیکھیں گے تو خود ہی سیٹ ہو جائیں گے۔ ایک آنکھ ونک کیے وہ نورین ملک کو دیکھتا بولا۔ نورین کا چہرہ سرخ ہوا تو وہ ہنسنے لگا۔ اسے ہنستا دیکھ نورین ملک نے ہمیشہ اس کی ہنسی سلامت رہنے کی دعا کی تھی۔